اب میں آپ کو سورہ یوسف سے کچھ ماحصل کچھ اہم باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سورہ یوسف ہماری معلومات میں جہاں علم کا ایک سمندر دیتی ہے، سورہ یوسف جہاں ہماری بہت ساری رہنمائی کرتی ہے، وہیں پر سورہ یوسف سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حسد سے انسان اپنے آپ کو خود ہی جلاتا ہے۔ انسان جس سے حسد کرتا ہے وہ نہیں جلتا، جو حسد کرنے والا رہتا ہے وہی اپنی خود کی جلائی ہوئی آگ میں جلتا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی اسے اچھا نصیب نہیں آتا۔ اور اسی کے ساتھ سورہ یوسف سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، صبر و استقامت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اس کے صبر کا میٹھا پھل دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی جو آپ سے حسد کرنے میں بہت آگے جا چکے تھے، آپ کو تکلیف دینے کے پیچھے لگ گئے، آپ کو گزن پہنچانے کے پیچھے لگ گئے، بہانہ کر کے، غلط بیانی کر کے آپ کو جنگل کی طرف لے گئے۔ جب والد گرامی کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، حضرت یوسف کو زمین پر پٹخ دیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا اسی سے مارنے لگے۔ اللہ اکبر، تھوڑی ہی دیر میں آپ کو مار مار کے لہو لہان کر ڈالے۔ قریب تھا کہ یہ لوگ حضرت یوسف کو قتل کر دیتے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 10 بھائیوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں کوئی تکلیف نہیں دو گے، اور آپ لوگ تو میری جان کے پیچھے پڑ گئے ہو، مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو۔ لہٰذا یہودا کے دل میں اللہ رب العزت نے اتنی نرمی ڈالی کہ اس نے اپنے دوسرے بھائیوں کو روکا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچایا۔ مگر یوسف علیہ السلام صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں نے ان کو پیرہن شریف ان کے جسم سے نکال لیا، ہاتھ پاؤں رسی سے جکڑ کر باندھ دیا، اور اللہ اکبر ان کو کنواں میں چھوڑ دیا۔ رسی کنواں میں چھوڑ دی، جب آدھے کنویں میں آپ پہنچے تو وہیں سے ان کو چھوڑ دیا تاکہ یہ کنواں میں گریں اور ڈوب کے مر جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ان کا حسد تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حسد کی آگ تھی جس کو وہ بجھانا چاہتے تھے، لہٰذا وہ تو کنواں میں ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں، یہ بات بالکل سچ ہے کہ میرا رب جس کو بچانا چاہتا ہے، میرا رب جس کو آباد کرنا چاہتا ہے، اس کو مٹانے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ ان کے بھائیوں نے اپنی کوششیں کر لی، ادھر یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالا گیا، وہ کنواں کے پانی میں گریں اس سے پہلے اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین آ گئے۔ انہوں نے ان کو اپنے دستے پاک پر روک لیا، اور جو کرتا آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اپنے گلے میں پہنے ہوئے تھے، تعویذ بنا کر حضرت یعقوب نے پہنا دیا تھا، اس کرتے کو انہوں نے نکال کر آپ کے جسم پاک پر پہنا دیا، سکون و اطمینان سے بٹھا دیا۔ رب نے مژدہ بھی سنا دیا جس کا بیان قرآن کرتا ہے۔ رب نے فرما دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بندے یوسف، ہم تمہیں عزت دیں گے، وقار دیں گے، اور تمہارے بھائیوں کو تمہاری بارگاہ میں حاجت مند بنا کر لوٹائیں گے۔ وہ تمہارے دربار میں تمہارے پاس محتاج بن کر
اپنی جھولیاں لے کر آئیں گے، یوسف تمہارے پھل کا، تمہارے صبر کا میٹھا پھل ہم آپ کو عطا کریں گے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنواں میں رہے، 3 دن تک کے اسی کنواں میں اللہ کے فضل سے رہے۔ کنواں اندھیرا تھا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کنواں میں اترے اور جب وہ قمیص کھول کر ان کے گردن، ان کے جسم میں پہنائی گئی، اللہ اکبر، تو پورا کنواں اجالا ہو گیا، منور ہو گیا، بلکہ کہوں معطر ہو گیا۔ کنواں بھی اپنے نصیبے پر ناز کرنے لگا۔ یہاں آپ دیکھیں اور سوچیں، انبیاء کے کرتے میں کتنی برکت ہے، کتنا فیض ہے۔ تفسیر کہتی ہے کہ کنواں بالکل تاریک تھا، اوپر سے اس کا منہ کم تھا، اندر سے بہت چوڑا تھا، انتہائی اندھیرا تھا، برسوں سے یوں ویران پڑا تھا۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام اس کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تو وہ منور ہو جاتا ہے، اس میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ 3 دن گزارنے کے بعد ایک دن یہ قافلہ راستہ بھول کر اسی کنواں کے پاس آ کر پہنچا۔ قافلے میں سے ایک فرد، ایک آدمی جس کا نام مالک بتایا جاتا ہے، مالک نامی یہ تاجر رسی لے کر، ڈول لے کر کنواں میں پانی بھرنے کے لیے جاتا ہے۔ جب کنواں میں رسی ڈالتا ہے اور ڈول جب پانی کے قریب پہنچتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ ڈول پکڑ لیتے ہیں اور وہ آدمی رسی کھینچتا ہے۔ جب وہ طاقت لگا کر رسی کھینچا اور جب ڈول باہر آیا، اس کے ساتھ جب یوسف علیہ السلام نکلے تو اس تاجر کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ چہرہ پاکیزہ چمکتا ہوا، زلف انتہائی پاکیزہ اور نرالی، جس میں نازنین سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے دیکھا تو گویا کہ یوں کہا کہ میں نے اب تک تو یہ دیکھا ہے کہ چاند پورب سے نکلتا ہے، صبح کے وقت میں نکلتا ہے، آج یہ چاند کنویں میں سے کیسے نکل آیا؟ اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ لہٰذا ان کے بھائی جو ہے اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ قافلے والے حضرت یوسف کا خوبصورت چہرہ، جمال جہاں آرا دیکھ کر اپنی روح کی پیاس بجھا رہے تھے۔ اتنے میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھ لیا، چونکہ وہ نظر رکھتے تھے، کنویں پر بکریاں چراتے تھے اور نظر بھی رکھتے تھے کہ کیا ہوتا ہے، یوسف کا انجام دیکھ لیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علی نبی علیہ السلام کو قافلے والوں نے نکال لیا ہے، وہ پھر آ گئے اور کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، کام دھندا کچھ کرتا نہیں ہے، انتہائی بیکار ہے، ہم اسے بالکل معمولی دام میں بیچ دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس تاجر سے پیسے لیے، یعنی 20 درہم میں حضرت یوسف کو بیچ دیا۔ ان لوگوں نے خوشی خوشی 20 درہم چکا کر یوسف علیہ السلام کو لے کر بازار مصر پہنچ جاتے ہیں۔ بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا ہونے والا تھا، چونکہ اس دور میں غلام بکتے تھے، مرد و عورت غلام کی شکل میں بکتے تھے، لوگ خرید کر لے جاتے تھے، اپنے گھر کے کام کرواتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بازار مصر میں پہنچے تو بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے مالدار آپ کو خریدنے کے لیے بازار مصر پہنچتے ہیں، لیکن چونکہ قیمت بڑی ہائی رکھی گئی تھی، ان کی قیمت لگائی گئی تھی انہی کے برابر سونا، پھر انہی کے وزن کے برابر چاندی، انہی کے وزن کے برابر مشک اور انہی کے وزن کے برابر حریر، اتنی ساری قیمت جو چکائے گا وہ یوسف علیہ السلام کو لے جائے گا۔ یہ قیمت ادا کرنے کی طاقت کسی میں نہ تھی۔ اگر یہ قیمت کوئی ادا کر سکتا تھا تو ریان بادشاہ کے وزیر اعظم
عزیز مصر یہ قیمت ادا کر سکتے تھے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خرید لیا۔ پھر آپ عزیز مصر کے ہمراہ ان کے گھر جاتے ہیں۔ جب ان کے شاہی محل میں پہنچتے ہیں اور حضرت زلیخا کی جب نظر پڑتی ہے حضرت یوسف پر تو ان کی آنکھیں تلملا جاتی ہیں۔ جب ان کی نظر پڑتی ہے تو ان کے دل میں سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ان کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک تو حضرت یوسف کا بڑا سخت امتحان تھا، اور بھی بہت سارے معاملات آتے ہیں، میں نے بتایا واقعے کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں تک کہ حضرت زلیخا آپ کو اپنے دام محبت میں لینا چاہتی ہیں، مگر یہ بات مسلم ہے انبیاء بے نفس ہوتے ہیں، ان کا نفس کبھی ان کو کسی گناہ پر آمادہ نہیں کرتا، چاہے کوئی کیسے بھی لباس میں آ کر، کیسے بھی انداز میں آ کر دعوت گناہ دے، تب بھی انبیاء کے ضمیر پر، ان کے نفس پر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے انبیاء کو معصوم کہا گیا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اگر انبیاء سے کوئی گناہ ہونا ممکن جانے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت زلیخا نے بہت کچھ کوششیں کر لیں، مگر حضرت یوسف پر آپ کی ایک نہ چلی، کامیاب نہ ہو سکی، یہاں تک کہ آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ مگر جیل میں بھی کچھ سال، کچھ دنوں رہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کا ایسا جلوہ بکھیرا کہ آپ کا علم، آپ کا ہنر، آپ کی پاکیزگی، آپ کی سچائی ہی آپ کو جیل سے رہائی کا سبب بن جاتی ہے۔ جیل سے نکلتے ہیں، اسی بیچ عزیز مصر کا انتقال بھی ہوتا ہے، اور چونکہ زلیخا کی محبت میں سچائی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی بھی واپس فرما دی، اور وہ حضرت یوسف کے دامن میں جگہ پاتی ہیں۔ اور پھر قحط پڑتا ہے، 7 سال کا وہ دردناک قحط جس سے پورا مصر ہل اٹھا تھا، وہ دردناک قحط جس سے جانور تک کے ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہے تھے، تڑپ رہے تھے، انسان بھوک اور پیاس سے جاں بلب ہو رہے تھے، کہیں کوئی انتظام نہ تھا، اور اگر انتظام تھا تو حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں تھا۔ لوگ جوق در جوق اناج لینے کے لیے شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو صبر کے بعد میٹھا پھل دیا، انہیں شاہ مصر بنا دیا، بادشاہ مصر بنا دیا۔ یوں تو نبی بادشاہ ہوتا ہی ہے، اللہ رب العزت نے ان کی بادشاہت کو اس طرح سے ظاہر کر دیا کہ لوگ اناج لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آنے لگے، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس بھی اناج نہ رہ گیا، کھانے کا کوئی انتظام نہ رہا، تو وہ بھی اپنا کشکول لے کر، وہ بھی اپنی ضرورتیں لے کر شاہ مصر کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں پر دست سوال کرتے ہیں، اپنی مجبوری بتاتے ہیں، اپنی حاجت بتاتے ہیں، اور پہچاننے سے بھی قاصر رہ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف نے یہاں تک کہ اپنی حکمتوں کے ذریعہ ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے، ان کو اناج بھی دیے، اور پھر والد محترم کا حال پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ رو رو کر انہوں نے اپنی بینائی کھو دی ہے۔ حضرت یوسف نے اپنا کرتا دیا، وہی کرتا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم کا کرتا تھا، جو جنت سے لایا گیا تھا،
اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو دیا تھا، حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب کو دیا تھا، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو ان کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اب حضرت یوسف نے وہی کرتا اپنے والد کے لیے بھیجا جس کا باضابطہ ذکر سورہ یوسف میں موجود ہے، کہا اسے لے جاؤ، والد گرامی کی خدمت میں پیش کر دینا، ان سے کہنا کہ اس کرتے کو اپنی آنکھوں سے لگا لیں گے، ان کی کھوئی ہوئی بینائی چلی آئے گی۔ یہاں سے یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، تبرکات بڑی اہم چیز ہیں، بزرگوں سے منسوب چیزیں وہ ہمارے لیے تبرک ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے باعث برکت ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہی انمول ہیرے کی طرح ہوا کرتی ہیں۔ حضرات گرامی، تو آپ نے دیکھا، مختصراً دیکھا کہ حضرت یوسف کو اللہ رب العزت نے ان کے صبر کا پھل دیا، اللہ اور ان کے بھائی ان کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتے ہیں، مجبور کر دیے جاتے ہیں، لاچار بنا کے دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی کا سوال کھڑا ہوتا ہے تو حضرت یوسف کی بارگاہ میں اناج لینے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات، کیا سیکھا آپ نے؟ سیکھ لیا ہوگا آپ نے، بہت کچھ جان لیا ہوگا آپ نے۔ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جس سے ہم حسد کریں گے قدرت اسی کا ہمیں محتاج بنا دے گی۔ جس سے ہم حسد کریں گے وہ ترقی کرتا جائے گا اور ہم اپنے حسد کی آگ میں جلتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ ہم کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا جب کوئی بھائی کسی معاملے میں آگے بڑھے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس کو دعائیں دینی چاہیے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم، جیسے تو نے میرے اس بھائی کو دیا ہے ویسے ہی مجھے بھی عطا کر دے، تو اس کے صدقے میں ہمیں عطا کر دے۔ یہی اسلام کا نظام ہے، یہی قرآن کی تعلیم ہے۔ سورہ یوسف کی آج میں نے تفسیر نہیں بیان کی ہے، بلکہ اس سے کچھ سبق لیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، کچھ نتیجہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تعالی کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ اپنے پیارے محبوب دانائے خفایہ و غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، آمین۔ ہماری تراویح قبول فرما۔ پروردگار عالم، عالم اسلام اور اہل اسلام پر رحمت و فضل فرما۔ پروردگار عالم، آقا کی وہ امت جس کے لیے پیارے رسول رات و دن رویا کرتے تھے، رات رات جس کے لیے سجدے میں گزار دیتے تھے، مولا اس امت کو بکھرنے سے بچا لے، اس امت کو ٹوٹنے سے بچا لے، اس امت کا شیرازہ بکھرنے سے بچا لے، اس امت کو ذلت کی موت مرنے سے بچا لے۔ میرے مولا، میرے آقا کی امت کو غربت سے بچا لے، اغیار کے ظلم و ستم سے بچا لے، برا چاہنے والوں کی برائیوں سے بچا لے، گندی سازشوں سے بچا لے۔ پروردگار عالم، ہم سب کو تیری رحمتوں کا سایہ عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے دکھیاروں کا دکھ دور فرما دے، ہمارے مجبوروں کی مجبوریاں دور فرما دے، ہمارے بچوں کو آوارگیوں سے محفوظ فرما، ہماری بچیوں کو بے راہ رویوں سے محفوظ فرما، ہمارے مرحوموں کو ان کی قبروں میں کروٹ کروٹ جنت کے جلوے عطا فرما، ہمارے بیماروں کو میرے مولا شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور کورونا جیسے مہلک بیماری سے مولا آقا کے ایک ایک غلام کو محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، ملت اسلامیہ میں اتحاد عطا فرما دے، مملکت اسلامیہ میں اتفاق پیدا فرما دے، سربراہان مملکت اسلامیہ کو امت کا درد دے دے، امت کی فکر دے دے۔ پروردگار عالم، امت کی مجبوریاں ان حکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم، ہمارے ملک ہندوستان پر تیری رحمتوں کا سایہ عطا فرما، ہمارے ملک سے فتنے ختم فرما دے، ہمارے ملک سے فساد
فساد ختم فرما دے، فسادیوں کو نیست و نابود فرما دے، ہمارے ملک سے دہشت گردوں کا خاتمہ فرما دے، دہشت پھیلانے والوں کو مولا تیری گرفت میں لے لے، ہمارے ملک کو توڑنے والوں کو مولا تو گرفتار فرما لے، ہمارے ملک میں لڑائی جھگڑے کرانے والوں کو مولا تو برباد کر دے تاکہ دنیا دیکھے دہشت گرد کون ہے۔ مولا ہمارے ملک ہندوستان کو شاد فرما، آباد فرما، اور اس ہندوستان کی سرزمین پر رسول کریم کا کلمہ پڑھنے والے میرے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو شاد فرما، آباد فرما۔ پروردگار عالم تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔